گا سب کی توجہ، میں کوئی آپ کے سامنے خطابت نہیں کر رہا، میں نے صرف آپ کی بارگاہ میں اپنے دل کا درد پیش کرنا ہے۔ کتنے لوگ محسوس کر سکتے ہیں، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم نے ہاتھ اٹھانا، بس آپ محسوس کر رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن وہ نظر آئے گا، پتا چلے گا کتنے لوگ محسوس کر رہے ہیں یا کتنے محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سید نے نعت شریف پڑھی، میرے امام کا کلام بربط دل پر چھیڑ دیا، اس نے مجھے میدان محشر یاد آیا، تو میں نے چاہا کہ سبھی میدان محشر کی سیر کر لیں، تصورات کی دنیا میں محشر کی سیر کر لیں۔ فاروق اعظم سرکار ایک دن حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں، اے کعب ذرا ہمیں ایسی باتیں سناؤ کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو، اللہ کا خوف مزید پیدا ہو۔ آج کل تم خوف کی باتیں سننا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ، ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ، یہ شعر لے لو ہم اور کیچ کر لو اور جنتی ہو جاؤ۔ بڑی معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، میں الحمدللہ سنی اور پشتینی سنی ہوں، کنورٹڈ سنی نہیں ہوں الحمدللہ، اس پہ فخر نہیں کرتا، شکر کرتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ہم چہرے دیکھ کر جنتیں بانٹ رہے ہیں تو جن کے چہرے دکھا کے ہم جنت تقسیم کر رہے ہیں، کیا کوئی گارنٹی ہے کہ جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہیں وہ چہرے والے بھی جنت میں جائیں گے؟ کوئی اس کی گارنٹی ہے؟ میں اس پر ثبوت ابھی پیش کر دوں گا آپ کے سامنے، آپ کو تکلیف نہ ہو تو۔ میں کوئی آپ کو بدعقیدگی کی طرف دعوت دینے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی ہم نے بنا دیا۔ یار رمضان شریف میں بھی فجر نہیں پڑھتے، پھر تم کس جنت کے متلاشی ہو؟ مجھے بتاؤ، گٹکے بیڑی اور سگریٹ کے شوق میں رمضان شریف میں روزہ نہیں رکھتے، پھر تم کس طرح کے جنتی ہو میرے بھائیوں؟ جنت باپ کی نہیں ہے میرے بھائی، گلی کا پلاٹ بھی تمہارے باپ کا نہیں ہے، تم کہتے ہو جنت ہمارے باپ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات آپ سے کہوں میرے عزیز، جس کو یہ کہنے کا حق تھا نا کہ جنت میرے باپ کی ہے، جس کو یہ کہنے کا حق تھا نا جنت میرے باپ کی ہے، جس کو یہ کہنے کا حق تھا نا جنت میرے باپ کی ہے، وہ ذات تھی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ زکیہ صبیحہ عالمہ غیر معلمہ ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ حق تھا سکتی تھی کہ جنت میرے باپ کی ہے، مگر اس کے باوجود فاطمہ الزہرا فرض تو فرض ہے، نفل تو نفل ہے، پوری رات ایک سجدے میں گزار دیتی، اور جب صبح آتی تو حسرت سے کہتی مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ نہ کر سکی، اتنی بڑی رات دے دے کہ فاطمہ دل کھول کر کے سجدہ کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید علی القادری صاحب قبلہ۔ جنت جس کے باپ کی ہے وہ تو پوری رات سجدے میں گزار رہی ہے، اور جن کے باپ کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا وہ کہہ رہے ہمارے باپ کی جنت ہے، اور وہ پوری رات عیاشیوں میں گزار رہے ہیں۔ عیاشی کرنے کے لیے وہ ممبئی تک کا سفر کرتے، کلکتہ تک کا سفر کرتے، عیاشی کرنے کے لیے وہ پتہ نہیں کہاں کا سفر کرتے۔ یا غور تو کرو، جس کے باپ کی جنت ہے وہ سیدہ فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے باپ کی جنت ہے وہ زینب بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے باپ کی جنت ہے وہ سیدہ رقیہ ام کلثوم ہے، ابراہیم اور حضرت قاسم ہے۔ حیرت ہے، اور یہاں کچھ بھی نہیں ٹھکانا ہے۔ ایک بات آپ کو میں تو لرزتا ہوں، اگر کسی اچھے عالم سے ہم اپنا وضو اور غسل چیک کرائیں تو شاید وہ ہمیں پاس کر دے۔ جب دنیا کا کوئی اچھا عالم، معتبر عالم ہمارا غسل اور وضو چیک کرے تو ہم فیل ہو جائیں، اگر وہ علام الغیوب چیک کرے گا تو کیا ہوگا؟ کبھی سوچو تو صحیح، کبھی غور کیا اس پر؟ بہت بڑی ڈینگے نہ مارو، تھوڑا خیال کرو۔ اور اگر آپ چاپلوسی کرنے والوں کے بہکاوے میں آ کر کے آسمان پہ چڑھ رہے ہیں تو میرے اور آپ کے جنتی کہہ دینے سے کوئی جنتی نہیں ہوتا، اور نہ جہنمی کہنے سے جہنمی ہوتا ہے۔ اس لیے
جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، وہ حضرت کعب سے کہہ رہے ہیں کہ اے کعب ذرا مجھے ایسی بات بتا کہ میرے دل میں اللہ کا خوف مزید پیدا ہو۔ اور وہ پہلے اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ایک آیت سنی قرآن کی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ جب اس آیت کو سنا کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا اور وہ عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا، یعنی جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس عذاب سے تجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ فاروق اعظم چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہوئے 1 مہینے تک بیمار رہے، لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ جو اللہ کے عذاب کی آیتیں سن کے 1 مہینے تک بیمار رہتا وہ فاروق اعظم ہے، جس کے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے، گالوں پر، وہ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ آقا نے جنت کی بشارت دی ہے۔ شان یہ کہ ایک بار جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، تو آقا فرماتے ہیں کہ آسمان والے بھی میرے عمر کو جانتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو جانتے ہیں، زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو جانتے ہیں۔ میں یہ بات کیوں سمجھ میں آتی ہے پتہ ہے کہ زمین پر تو کچھ رابضی موجود ہے لیکن آسمان پہ کوئی رابضی موجود نہیں ہے، اس لیے زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو جانتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ ذرا سا میرے عمر کی شان بیان کر دو جبریل تم۔ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں نوح کی عمر کے برابر یعنی 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور فضائل عمر بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، آپ کے عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ جبریل 1000 سال جس کی فضیلت بیان کرے تو عمر 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے لیکن فضائل عمر ختم نہیں ہو سکتے۔ غور فرمائے وہ عمر ابن خطاب ہے، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے، عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، عمر کی زبان سے اللہ کلام فرماتا ہے۔ اس طریقے کی بہت سی روایتیں موجود ہیں لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، وہی فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر اور خوف پیدا ہو۔ اب کعب احبار کہتے ہیں اور گفتگو سمجھتی ہے، ذرا توجہ کریں، محسوس کریں، یہ بات سننے سے زیادہ محسوس کرنے والی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ہم نے اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ ڈال رکھا ہے، یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اگر ممبئی کا راستہ چلو گے لکھنؤ کبھی نہیں پہنچ سکتے، لکھنؤ کا راستہ چلو گے ممبئی کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ جو راستہ چوز کرتا ہے آدمی اسی منزل پر پہنچتا ہے، جس نے لکھنؤ کا راستہ اختیار کیا وہ ممبئی کبھی نہیں پہنچ سکتا، جو ممبئی کا راستہ اختیار کرے وہ لکھنؤ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائی تم نے جہنم کا راستہ اختیار کر لیا اور سوچتے ہو کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے؟ سوچو تو صحیح، پوری زندگی فجر کی نماز میں کبھی مسجد نہیں جاتے، یہ کون سا راستہ ہے؟ جوا کھیل رہے ہو، کون سا راستہ ہے؟ جھوٹ بول رہے ہو، کون سا راستہ ہے؟ تمہارے موبائل کے اندر کیا کیا بھر کے رکھا ہے، کون سا راستہ ہے؟ روزانہ فلم تو دیکھتے ہو، کیا روزانہ قرآن بھی پڑھتے ہو؟ کون سا راستہ ہے؟ اثروں پہ ٹوپیاں رکھنے شرماتے ہو، کون سا راستہ ہے؟ ہیروں کے طریقے پہ بال تو کٹاتے ہو، 1000 اور 1500 روپے دے کے ادھر سے کاٹ دے ادھر سے کاٹ دے اور سر کے اوپر جو ہے بالکل چوٹی رکھ دے، یہ کس کا طریقہ ہے پتہ ہے؟ یہ اونٹوں کے بال اس طرح عرب میں کاٹے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے قریب قیامت لوگ، لڑکے لوگ، جوان لوگ بختی اونٹوں کی طرح اپنے بالوں کو رکھیں گے۔ ہائے ہائے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر، جانوروں کی طرح بال رکھ رہے ہو، نبی کی سنت کی طرح بال نہیں رکھ رہے ہو۔ جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں میرے بھائی، جن کی نگاہوں سے، پاپ کی نگاہوں سے سالیاں تک محفوظ نہ ہو، گلی کی بچیاں تک محفوظ نہ ہو، وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ ذرا غور تو کیجئے، میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا لیکن اپنے اعمال کو بھی ذرا دیکھیں، راتوں کو کیا دیکھتے ہو، کون سی راتوں کو کس طریقے سے گزارتے ہو، راتیں کیسی گزر رہی ہے، ذرا غور کرو پھر سوچو۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ کعب ذرا ایسی باتیں سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر، خوف مزید پیدا ہو۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، اللہ قیامت میں میدان محشر میں جب لوگوں کو جمع کرے گا تو
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں جاؤ اور جہنم کو لے کر کے آؤ، فرشتوں جاؤ اور جہنم کو لے کر کے آؤ۔ فرشتے جائیں گے اور 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈالیں گے۔ یہ محشر ہے، یہ قیامت ہے، جس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیثوں کی دنیا الگ ہے، تخیلات کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ اللہ اکبر، سن لیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، فرمانے کعب احبار کہ 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ ابھی جہنم کے اور پبلک کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا۔ کتنا؟ 100 سال۔ 100 سال کا فاصلہ ہوگا پبلک اور جہنم کے درمیان۔ فرماتے ہیں آپ کہ جب جہنم ایک سانس لے گا 100 سال کی دوری پر، تو ایسے شرارے بلند ہوں گے کہ سارے انبیاء، اولیاء، صحابہ سب لوگ اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک دیں گے۔ یہ کوئی نیک اور بد کا بھی تذکرہ نہیں ہے، انبیاء بھی اپنے گھٹنے اللہ کے خوف سے زمین پہ رکھ دیں گے۔ ہم کہاں ہوں؟ ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آج سفید کپڑے پہن کے بن جائیے جتنے نیک بن رہے، کرتا پیجامہ بدن پہ ڈال کر کے ظاہر تو بدل لیا، چولا تو بدل لیا، اندر کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ بتائیے کیا مکاری کر کے میں تمہیں دھوکہ دے سکتا ہوں، تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو؟ کیا اللہ کو بھی دھوکہ دے لو گی؟ تو اسی لئے کہتے ہیں میرے بھائی منافق تو نہ بنو نا۔ زبان سے کہتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، زبان سے کہتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، پیر صاحب دیکھ رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کے اڈے پہ جانے کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، گلی کا آدمی دیکھ رہا ہو